وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ عمران خان اور طیب اردوان کا خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ اسرائیل نے وعدہ توڑ دیا، یہودی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئے۔ اسرائیل نے فلسطین پر قیامت ڈھا دی، مسجد اقصی میں دردناک مناظر۔ پاکستان اور ترکی کا اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ۔ عمران خان اور طیب اردوان کے درمیان رابطہ ہو گیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ پاکستان اور ترکی نے امت مسلمہ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دوبارہ اسرائیل جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اردوان نے عمران خان کے نام کون سا اہم پیغام جاری کیا ہے۔ اسرائیل سب سے بڑا دھوکے باز نکلا، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ نیتن یاہو نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اسرائیل نے فلسطین پر بم برسا دیے، پاکستان اور ترکی کا کڑا امتحان شروع ہو گیا۔ عمران خان اور اردوان نے ساری امت مسلمہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے گھنٹوں بعد ہی بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان ایک بار پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیلز اور سٹین گرنیڈز کا استعمال کیا گیا، جبکہ فلسطینی مظاہرین نے اسرائیلی پولیس پر پتھراؤ کیا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان حالیہ 11 روزہ جنگ کا آغاز اسی مقام پر اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان کشیدگی سے ہوا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد سینکڑوں فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں جشن منایا، جس کے دوران فلسطین اور حماس کے پرچم لہرائے گئے۔ ابھی تک اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان کشیدگی کے آغاز کی وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ قبل ازیں اسرائیل کے غزہ پر 11 دن تک حملوں کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جسے کئی فلسطینی فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنگ بندی پر عمل شروع ہونے کے بعد جمعہ کو ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر ریلیاں نکال کر فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ کئی فلسطینی بھرپور نقصان کے باوجود اسے فلسطینی تنظیم حماس کی طاقتور دشمن اسرائیل پر فتح قرار دے رہے ہیں۔ 11 روزہ اس لڑائی میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت فلسطینی شہریوں کی ہے، لیکن حماس سمیت دیگر فلسطینی گروپوں کے راکٹ حملوں کو بیت المقدس سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیلی مظالم کی دلیرانہ جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم نماز جمعہ کے موقع پر بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کے مسجد الاقصی میں جمع ہونے اور جشن منانے کے حوالے سے کشیدگی کے دوبارہ بھڑکنے کے خدشات پہلے ہی سے سر اٹھا رہے تھے۔ غزہ میں بھی جنگ بندی کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نوجوان حماس اور فلسطین کے جھنڈے لہراتے رہے، جبکہ آتش بازی، ہارن بجا کر اور مٹھائیاں تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے برعکس اسرائیل میں ماحول اس سے کافی مختلف ہے، جہاں وزیر اعظم نیتن یاہو کو دائیں بازو کی حمایتیوں کی جانب سے جلد حملے بند کرنے کے الزامات کے باعث غم و غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں کی جانے والی اسرائیلی کارروائی کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے اس 11 روزہ تنازع میں حماس کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اسے راکٹ حملوں کو روکنے میں ناکامی کا سامنا رہا ہے، جبکہ حماس نے سینکڑوں فلسطینیوں کو اسرائیلی حملوں میں مرنے کے باوجود فتح کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ حماس کو کورونا کی وبا کے دوران بلند شرح بے روزگاری اور تباہ شدہ عمارتوں کی تعمیر نو کا چیلنج درپیش ہوگا۔ ناظرین اکرام، ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کابینہ نے تمام سیکیورٹی حکام کی جانب سے مصر کے غیر مشروط باہمی جنگ بندی کے منصوبے کو قبول کرنے کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب حماس اور اسلامی جہاد نے بھی اپنے بیانات میں جنگ بندی کی تصدیق کی۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیات نے مذکورہ اعلان کے بعد سڑکوں پر جمع ہزاروں فلسطینیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتح کی خوشی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لڑائی کی وجہ سے غزہ میں کئی فلسطینی عید الفطر کا تہوار نہیں منا سکے تھے، چنانچہ جمعے کے روز غزہ میں عید کی ملتوی تقریبات ہوئیں۔ ناظرین اکرام، ادھر اسرائیل ریڈیو سٹیشنز جو مسلسل خبریں اور تبصرے نشر کر رہے تھے، وہاں اب دوبارہ موسیقی اور گانے نشر ہو رہے ہیں۔ تاہم دونوں فریقین کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے فریق کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر رد عمل کے لیے تیار۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بیت المقدس میں پابندیاں عائد کرنے اور ماہ رمضان کے دوران اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد الاقصی میں دھاوا بولنے کے بعد 10 مئی کو اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مصر کے 2 وفد تل ابیب اور فلسطینی علاقوں میں بھیجے جائیں گے، جو جنگ بندی پر عمل درآمد اور استحکام کی صورتحال برقرار رکھنے کے اس عمل کی نگرانی کریں گے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اسرائیل اور فلسطین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تنازع کا بنیادی محرک حل کرنے کے لیے مذاکرات کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی برادری سے تعمیر نو اور بحالی کے لیے تیز پائیدار معاونت کے مضبوط پیکج کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مطالبہ کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان 11 روز کے دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کی گئی بمباری کے نتیجے میں 65 بچوں سمیت 232 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں جنگجو بھی شامل تھے، جبکہ 1900 کے قریب زخمی ہوئے۔ حماس حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر میں تبدیل ہونے کی وجہ سے 1,20,000 افراد دربدر ہوئے۔ دوسری جانب حماس کے راکٹس کے نتیجے میں اسرائیل میں ایک فوجی اور 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک بھارتی اور 2 تھائی لینڈ کے شہری شامل تھے۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی بمباری کے خاتمے کے عالمی مطالبے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ رات کہا تھا کہ اسرائیل دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے 10 مئی کو غزہ کی پٹی پر اپنی فضائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل اسرائیل نے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد الاقصیٰ میں نمازیوں پر شیلنگ کی تھی اور مقبوضہ بیت المقدس یعنی کہ یروشلم سے مسلمانوں کے بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے رد عمل میں غزہ پر حکومت کرنے والی تنظیم حماس نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ دونوں اطراف کے عہدیداروں کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 240 ہو چکی ہے، جبکہ حماس کے فائر کیے گئے راکٹ سے اسرائیل میں ایک بچے سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس حالیہ کشیدگی کے بعد چوتھا ہوگا اور اسے اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ نے ایک ہفتے میں تیسری مرتبہ تشدد کو روکنے کے لیے ممکنہ قرارداد کو روکنے کے بعد طلب کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تشدد کے فوری خاتمے کے دیگر عالمی رہنماؤں اور اپنے ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے مطالبے میں شامل ہونے سے مزاحمت کے بعد نیتن یاہو کو بتایا کہ وہ جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، تاہم وہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے قاصر رہے۔ اے ایف پی کے صحافیوں کے مطابق اسرائیل کی غزہ کے گنجان آباد ساحلی علاقوں میں بمباری رات بھر جاری رہی، لیکن اب بھی اسرائیل کا جنگی جنون ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کارروائی کر کے کھلے عام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں فلسطین پر کسی کا قبضہ نہ ہو اور کوئی آباد کاری نہ ہو، مگر اسرائیل القدس پر اپنے اسٹیٹس کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ القدس کے حوالے سے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ اسرائیل جارحیت کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں پر ہمارے پاس اسرائیل کے خلاف تمام متبادل کھلے ہیں۔